بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. محبت للہ اور فی اللہ کا انعام. حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حق تعالی نے کہ میری محبت ان بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میرے لیے محبت رکھتے ہیں اور میرے لیے بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی سے مراد فی حبی اور سبیلی ہے اور وجبت سے مراد ثبتت اور تقدمت ہے. فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ اہل اللہ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دور میں اہل علم نبوت تو حاصل کر لیتے ہیں اور نور نبوت اللہ والوں کے سینوں سے ان کی صحبتوں میں رہ کر نہیں حاصل کرتے. اسی سبب سے اعمال اور اخلاق میں کوتاہیاں طاری رہتی ہیں. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کا سوال اس طرح فرمایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک. اس دعا میں 3 محبتوں کا سوال ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت، نمبر 2 عاشقان حق کی محبت، نمبر 3 ان اعمال کی محبت جو محبت الہیہ سے قریب کرنے والے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سے آسان اور لذیذ تر اور قریب تر راستہ کہ اہل اللہ سے محبت کی جائے میرے نزدیک اس حدیث کی روشنی میں نہیں ہے. اس مضمون کی تائید میں ملاحظہ ہو ملفوظ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کمالات اشرفیہ صفحہ نمبر 58 ملفوظ نمبر 252 فرمایا کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے. آہن کے بپارس آشنا شد فلفور بصورت اطلاع شد. جو لوہا کے پارس پتھر سے مل گیا فلفور سونا بن جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت سے ذکر اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جس طرح تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے اسی طرح اللہ والوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے اور ذکر خواہ ناغا سے ہو بے لذت ہو اپنا کام دکھا جاتا ہے. ایک دن ایسا اللہ نکلے گا کہ اسی وقت صاحب نسبت ہو جاؤ گے اور واصل ہو جاؤ گے. یہاں تک کی تعبیرات اختر کی طرف سے حضرت والا کے دیگر ملفوظات سے پیش کی گئیں جو کمالات اشرفیہ میں موجود ہیں. اب الفاظ و عبارت کی نقل ملاحظہ ہو جو صفحہ مذکورہ پر ہے. فرمایا کہ ذکر بے لذت پر بھی مداومت کرنے سے معیت حق کا انکشاف اور قلب کی صحت حاصل ہو جاتی ہے جس کے سامنے ساری لذتیں گرد ہیں. محبت للہ اور فی اللہ کا ایک اور انعام. اس محبت کی برکت سے بہت جلد آدمی دیندار ہو جاتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس چاہیے کہ جس کو خلیل بناؤ خوب دیکھ لو کہ کیسا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قوله على دین خلیلہ ای غالبا والخلة الحقیقیة لا تتصور الا فی الموافقة الدینیة او الخلة الظاہرة قد تقضي الى حصول ما غلب على خلیلہ من الخصلة الدینیة. وقال الغزالی مجالسة الحریص ومخالطته تحرك الحرص ومجالسة الزاهد ومخالطته تزهد في الدنيا لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه. خلاصہ ترجمہ حقیقی محبت اور خلت صرف اہل اللہ میں پائی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حریص دنیا کی صحبت اور میل جول حریص دنیا بنا دیتی ہے اور دنیا کی محبت سے پاک بندے یعنی زاہدین کی صحبت زاہد بنا دیتی ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں فطری طور پر تشبہ اور اقتداء اور نقل کا مادہ ہوتا ہے. پس طبائع غیر شعوری طور پر دوسری طبائع سے اخلاق چرا لیتے ہیں. خلت وہ محبت ہے جو قلب کے باطن میں داخل ہو جائے. محبت للہ اور فی اللہ کا ایک اور انعام. اس محبت کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخاله في قرية اخرى فارسله الله له على مدرجته ملكا قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير اني احببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواہ مسلم.
فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی دوسری بستی میں جا کر ملاقات کی. اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرمایا, اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی جو اس بستی میں رہتا ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا وہ آدمی تیرا مملوک ہے یا تیری اولاد ہے یا ایسا شخص ہے جس کا خرچ تجھ پر لازم ہے یا اس پر شفقت تیرے ذمہ ہے؟ کہا نہیں, میں صرف اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہوں. تو اس فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول یعنی بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا جیسا کہ تو نے اس بندے سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کی. هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها وإتمامها أي هل هو مملوكك أو ولدك أو غيرهما ممن هو في نفقتك وشفقتك لتحسن إليها من رب فلان.